میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے با مقصد زندگی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے حسب معمول سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے پان گٹکا اس میں درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کچھ اچھی نیتیں سلسلے کے آغاز میں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل جو مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر عمل بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خرچ کرنا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس دنیا میں، کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، رہنے کے لیے، کہیں آنے جانے کے لیے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر خرچ کرنا بسا اوقات ضروری ہوتا ہے، اور خرچ کرنے کے لیے وہ کماتا بھی ہے۔ خرچ کرنے میں افراط و تفریط، یعنی زیادہ خرچ کرنا اور جہاں خرچ کرنے کی حاجت ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ دونوں ہی مذموم ہیں۔ آئیے آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں گے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی زیادہ خرچ کرنا یا غیر ضروری کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ کیسا ہے؟ اسراف کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ جس جگہ شرعاً یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں خرچ کرنا منع ہو، یعنی ناجائز کاموں پر خرچ کرنا، فسق و فجور پر خرچ کرنا، گناہ والی جگہوں پر خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اس سے یعنی اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان فی تفسیر قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مترجم یعنی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان شریف میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے اسراف کا بے جا خرچ کرنا، آپ ارشاد فرماتے ہیں صدر الافاضل، نہایت ہی نفیس ترجمہ ہے۔ اگر کل مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال یعنی بیوی بچوں کو کچھ نہ دیا، خود فقیر بن بیٹھا، یعنی ایسی نوبت آ گئی کہ اب یہ محتاج ہو گیا، اب دوسرے اس کو دیں گے تو تب اس کا گزر بسر ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں خود فقیر بن بیٹھا، تو سدی کا قول ہے کہ یہ خرچ بے جا ہے، یعنی فضول خرچی ہے،
اور اگر صدقہ دینے ہی سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بیجا اور داخل اسراف ہے، جیسا کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سفیان کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی طاعت کے سوا اور کاموں میں جو مال خرچ کیا جائے چاہے وہ قلیل ہو، یعنی تھوڑا سا مال بھی اللہ عز و جل کے احکامات سے ہٹ کر خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے۔ زہری ان کا قول ہے کہ اس کے معنی یہ ہے معصیت، یعنی گناہ میں خرچ نہ کرو۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنا، اس کا حق جو یعنی عائد ہے شرعاً ہم پر ضروری ہے، ہم اس میں کوتاہی کریں تو مجاہد کا قول ہے کہ یہ اسراف ہے۔ اور ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس کو تمام راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہو۔ ابو قبیس یہ مکہ مکرمہ کا مشہور پہاڑ ہے، بیت اللہ شریف کے یہ بغل میں متصل پہاڑ ہے پیچھے ابو قبیس۔ تو پہاڑ کا مدنی چینل کے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوتا ہے پہاڑ، اگر چھوٹا بھی ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا۔ تو اگر ابو قبیس پہاڑ جتنا سونا ہو، مجاہد کہتے ہیں اگر اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو تب بھی اسراف نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے احکامات کی پیروی میں خرچ ہوا عز و جل۔ اور ایک درہم بھی یعنی معمولی سی رقم بھی اگر اللہ عز و جل کی نافرمانی میں خرچ ہوئی ہو، معصیت میں خرچ ہوئی ہو تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی۔ تو جو بات سمجھ میں آئی، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو مضمون باندھا ہے اس آیت کریمہ کے تحت، ولا تسرفوا، اس کے تحت، اس میں جو ایک سمجھ لیجئے اس کا کنکلوژن، اس کا خلاصہ، کہ جو خرچ اللہ عز و جل کے احکامات کی پیروی میں ہو وہ اسراف نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر ہو، معصیت یعنی نافرمانی میں، گناہوں میں خرچ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہو، وہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 31، ترجمہ کنز الایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، یہ کب نازل ہوئی؟ کلبی کا قول ہے بنی عامر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، چکنائی بھی نہیں کھاتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ حج کی تعظیم تھا، کم کھانا ان دنوں میں، گوشت نہ کھانا، چکنائی چھوڑ دینا، ان کے نزدیک یہ حج کی تعظیم تھی۔ مسلمانوں نے بنی عامر کے اس عمل کو دیکھا تو بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ایسا کرنے کا حق زیادہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، یعنی گوشت یا چکنائی کچھ بھی کھاؤ اور اس میں اسراف نہ کرو، یعنی اتنا نہ کھاؤ کہ یعنی پیٹ بھر جانے کے بعد بھی مزید کھاؤ، یا پھر کھانے پینے میں جائز ناجائز کی پرواہ بھی نہ کرو، حلال حرام کی پرواہ بھی نہ کرو، تو یہ بھی اسراف ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، یعنی جس کا کھانا جائز ہے، تم از خود اسے اپنے اوپر حرام کر لو تو یہ بھی اسراف ہے، حد سے بڑھنا ہے یہ بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، کھا جو چاہے، یعنی جو تمہارا جی چاہے اسے کھاؤ، اور جس چیز کے پہننے پر تمہارا جی چاہے پہنو، مگر اسراف یعنی فضول خرچی اور تکبر سے بچتے رہو۔ اس آیت کریمہ سے ایک یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے
جن میں شریعت میں کوئی ایسی دلیل ہو، دلیل حرمت، یعنی ان کے حرام ہونے پر، ان کے کھانے کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل اگر ہے قرآن و حدیث میں، جس چیز کے کھانے سے منع کیا گیا ہے تو وہ ہے حرام۔ ان کے علاوہ جن کو قرآن و حدیث میں حرام قرار دیا گیا، اب ان کے علاوہ کھانے پینے کی تمام چیزیں یہ حلال ہیں اور ان کا کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ قاعدہ مسلمہ ہے، مقررہ ہے کہ تمام اشیاء میں اباحت ہے، یعنی مباح ہیں، جائز ہیں، مگر جس پر شارع یعنی قرآن و حدیث میں جن کی ممانعت آئی ہو، جن سے منع کیا گیا ہو وہ منع ہیں، اور جن سے منع نہیں کیا گیا وہ مباح ہیں، ان پر اباحت ہے۔ اور اگر کوئی ان کو حرام کہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں یا کسی بھی معاملے میں، وہ کام، وہ فعل، وہ شے جس کی حرمت، جس کا حرام ہونا قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا، اگر کوئی ان کو حرام قرار دے تو اس کو اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل لانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہے ہمارا اسراف، فضول خرچی۔ اسراف کی مزید وضاحت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت، اس میں تفسیر نعیمی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں اسراف کی بہت تفسیریں ہیں۔ کیا کیا تفسیریں ہیں؟ ایک، حلال چیزوں کو حرام جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا کھانا استعمال کرنا روا رکھا ہے، جائز رکھا ہے، ان کو ناجائز خیال کرنا۔ حرام چیزوں کو استعمال کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو استعمال کرنا۔ ضرورت سے زیادہ کھانا، پیٹ بھر جانے کے بعد، سیر ہو جانے کے بعد کھانا، یہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی۔ جو دل چاہے وہ کھا پی لینا، پہن لینا، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے۔ مضر اور نقصان دہ چیزیں، یعنی ایسی اشیاء جو صحت کو متاثر کرتی ہیں، جن سے بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی چیزیں کھانا پینا۔ اسی طرح ہر وقت کھانے پینے کے خیالات میں گم رہنا کہ کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، شام کو کیا کھاؤں گا، تو اس طرح ہر وقت کھانے پینے کے خیالات میں رہنا، یہ بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسراف سے ہے۔ غفلت کے لیے کھانا، اسی طرح گناہ کرنے کے لیے کھانا، یعنی اس نیت سے کھایا کہ اس سے طاقت حاصل ہوگی، گناہ میں کروں گا اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر قوت کے لیے کھانا، یہ بھی اسراف ہے۔ اچھا کھانا کھانا، اچھا پینا، اعلیٰ لباس پہننا، اس کا عادی بن جانا، یعنی عادی اس کو کہیں گے کہ اگر ایسا کھانا نہ ملا تو کھا ہی نہیں سکے گا۔ مزاج ایسا بن گیا کہ اگر پھر وہ اس معیار کا کھانا نہ ہوا تو یہ نہیں کھا پائے گا۔ اسی طرح اعلیٰ لباس پہننے کا عادی ایسا ہوا کہ اب یہ عام لباس نہیں پہن سکتا، تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا، یعنی ہم جو کھا پی رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی عطا، اس سے ذہن ہٹ جائے، بلکہ یہ ذہن بنے کہ یہ میں اپنے کمال سے، اپنی کوشش سے یہ حاصل کر رہا ہوں، یہ کھانے جو ہیں یہ میرے کمال سے ہیں، تو یہ بھی اسراف ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں غرض یہ کہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں۔ اسراف جس کا معنی ہے فضول خرچی، لفظ ایک ہے، مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں، اس اسراف کے ایک لفظ میں بہت سے احکام چھپے ہوئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک ضروری وضاحت یہ بھی سن لیجئے کہ جس طرح فضول خرچی میں بھلائی نہیں، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں بھلائی نہیں ہے، اسی طرح لا اسراف فی الخیر، جس طرح فضول خرچی میں بھلائی نہیں، اسی طرح نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ جیسا کہ ماہ میلاد میں، ربیع الاول شریف میں، اس مبارک مہینے میں ہر سال لاکھوں مسلمان اپنے آقا و مولا
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں مجموعی طور پہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان۔ اس خوشی میں اپنے گھروں، دکانوں، محلوں، گلیوں کو سجاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، سبز سبز پرچم لہراتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لنگر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، محافل ذکر و نعت، اجتماعات میلاد منعقد کیے جاتے ہیں، علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، ذکر ولادت شریف ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین کرام، اولیاء کرام، صالحین رحمہم اللہ السلام، ان کی ایصال ثواب کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، بزرگان دین کے اعراس ہوتے ہیں، ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں یہ بھلائی کے ہیں، نیکی کے ہیں۔ جس طرح اسراف میں، فضول خرچی میں بھلائی نہیں، اسی طرح یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں، فضول خرچی نہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت، اس کے صفحہ نمبر 174 پر ہے، سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا، میلاد شریف میں جھاڑ روشنی کے لیے مشعل ہوتی ہے 5 شاخوں والی، میلاد شریف میں جھاڑ، فانوس، فروش وغیرہ سے زیب و زینت اسراف یعنی فضول خرچی ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، علماء ارشاد فرماتے ہیں، لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر، یعنی اسراف میں، فضول خرچی میں بھلائی نہیں، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی نہیں۔ تو جس شے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کے ذکر کی تعظیم مقصود ہو، یہ ہرگز ناجائز یعنی ممنوع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں سید بو علی روز باری علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے نقل کیا کہ ایک بندہ صالح یعنی ایک نیک شخص نے مجلس ذکر شریف ترتیب دی، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے محفل کا اہتمام کیا۔ اس میں 1000 شمعیں روشن کی، 1000 یوں کہہ لیجئے چراغ جلائے، لائٹنگ کی۔ ایک شخص ظاہر بین یعنی صرف ظاہر کو دیکھنے والے، وہ جب محفل میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ شمعیں روشن ہیں، تو یہ کیفیت دیکھ کر واپس جانے لگے کہ اتنا انہوں نے اہتمام کیا ہوا، یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ بانی مجلس جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا تھا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، اندر لے جا کر ارشاد فرمایا، جو شمع میں نے غیر خدا کے لیے روشن کی ہو وہ بجھا دیجئے۔ اس پر کوشش کی جاتی تھی کہ شمع بجھ جائے، شمع کو بجھانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں، کوششیں کی گئیں مگر کوئی شمع ٹھنڈی نہ ہوئی، یعنی کوئی بھی شمع یہ بجھی نہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو پتہ چلا کہ بھلائی کے کاموں میں، اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے، حضرت سیدنا سعد، ارشاد فرمایا، یا سعد یہ اسراف کیسا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ہر اس چیز کو کھا لینا جس کا دل کرے یہ اسراف ہے۔ اسراف کا حکم کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ اسراف یعنی فضول خرچی اگر یہ خلاف شرع ہے، یعنی کوئی شریعت کی حد ٹوٹ رہی ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اگر عادتاً، عرفاً مروت کے خلاف ہے، یعنی معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ وہ خلاف شریعت نہیں ہے، شریعت کے کسی حکم سے نہیں ٹکرا رہی، خلاف مروت ہے، تو مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی یہ ناپسندیدہ عمل۔ ایک ہے مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہے، جس کا ارتکاب گناہ ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ لیکن ایک ہے مکروہ تنزیہی، جو جس کام کا، جس فعل کا کرنا جو مکروہ تنزیہی ہے، اس فعل کا کرنا اگرچہ حرام نہیں ہے
ناجائز اور گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر اسراف اور فضول خرچی خلاف شرع ہو، ایسے کاموں میں ہو جہاں شریعت کی حد ٹوٹ رہی ہے، تو ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، ایسا کرنا گناہ ہوگا۔ اور اگر عادتاً عرفاً معاشرے میں جو ایک خلاف مروت معاملات ہیں ان میں خرچ کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط فرماتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ سنیے۔ باب المدینہ کراچی میں فیضان مدینہ صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ میں دعوت اسلامی کا جو یعنی جہاں 3 روزہ اجتماع ہوا کرتا تھا، وہاں فیضان مدینہ قائم ہے۔ اس فیضان مدینہ کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنگ بنیاد میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں کسی شخصیت کے ہاتھوں سیمنٹ کا گارا وغیرہ ڈلوا کر اینٹ رکھوا دی جاتی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ عموماً رسمی ہوتا ہے، بعد میں یہ اس کا کوئی مصرف نہیں ہوتا، یہ سیمنٹ اور یہ اینٹ وغیرہ یہ جو رکھا گیا سنگ بنیاد کے نام پر، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ اسراف نظر آتا ہے، اور اگر مسجد کے نام پر کیے ہوئے چندے سے ایسا ہوگا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی، تاوان بھی دینا پڑے گا۔ عرض کی گئی کہ چلیں ایک تختی بنوا لیتے ہیں، تو اس پر وہ تختی پر تحریر وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ اس کی پردہ کشائی فرما دیجیے گا۔ ارشاد فرمایا پردہ کشائی کرنے اور سنگ بنیاد رکھنے میں فرق ہے، پھر چونکہ ابھی میدان ہی ہے اس لیے شاید وہ تختی بھی ضائع ہو جائے گی، ابھی وہاں تعمیرات شروع ہو رہی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تختی ضائع ہو جائے۔ پھر جب اس پر کچھ اصرار کیا گیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں واقعی تعمیرات ہونی ہے، مثلا ستون بنانا ہے، تو اس جگہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھدائی کے لیے جو پہلا کدال وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ کدال چلا کر کھودنے کی رسم ادا کر لی جائے، اور اسی کو یعنی سنگ بنیاد نہ کہا جائے بلکہ تعمیر کا آغاز کہا جائے۔ چنانچہ 22 ربیع الاول شریف 1426 سن ہجری بمطابق 1 مئی 2005 اتوار کے دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سادات کرام سے محبت میں ڈوبی ہوئی خواہش کے مطابق 25 سید زادے مدنی منوں نے اپنے ہاتھوں سے مخصوص جگہ پر وہ کدال چلائے کھدائی کا آغاز کیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود بھی اس کام میں شریک ہوئے اور اس نرالی شان سے فیضان مدینہ صحرائے مدینہ سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی کے تعمیری کام کا آغاز ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے اسراف یعنی فضول خرچی کے بارے میں سنا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ خلاف شرع کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ عادتاً عرفاً جن کاموں میں خرچ کرنا مروت کے خلاف ہو اس میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، یا صرف عمدہ غذائیں ہی کھانا، عمدہ لباس ہی پہننا، یہ سب فضول خرچی میں داخل ہے۔ اور فضول خرچی اسراف اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یہ بھی آپ نے سنا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں اسراف سے متعلق مزید مدنی پھول بیان کیے جائیں گے۔ اسراف کا سبب کیا ہے، اس کی مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ وضاحت ہوگی، اور فضول خرچی سے کیسے بچا جائے یعنی اسراف کے علاج انشاءاللہ عز و جل یہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ناپسندیدہ کام سے بچنے کی سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین